السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ سامعین مکرم، حضرات محتشم، قابل احترام، عزت و عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے تمام تر تعریفیں، اسی کے لیے شان و شوکت، جاہ و جلال، عزت و عظمت اور تمام طرح کی کبریائی و بڑائی کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی مثال، بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی مدد کے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام کائنات، سرتاج رسول، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ معزز سامعین و سامعات، مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کی لیلۃ القدر کی پہلی تاقرات یعنی 21ویں تاقرات میں مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور خواتین اسلام۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ عرب کا حال یہ تھا ان کے گھر انہی کی کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، سیاہ ہو جاتے، اور یہ اپنے چہروں کو اپنی قوم سے چھپائے پھرتے تھے کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بڑی ہی افسوس کی بات تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے امام رحمت کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور ان کے ذریعے پھر سب کچھ بدل گیا۔ عورتیں جو اس زمانے میں صرف اور صرف استعمال کی چیز، نفسانی خواہشات کو مکمل کرنے کا ذریعہ، اور وہ لوگ عورتیں اتنے ہی زندگی رکھتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے عورتوں کے مقام کو ہی بدل دیا۔ اسلام عورتوں کے مقام کو اس جگہ پر لے جا کر کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک یہودی عورت ہے
مسلمان نہیں ہیں، دشمن اسلام ہے، لیکن اس سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک اچھی بات آپ بتائیے۔ یہ سوال پر وہ عورت رونے لگی۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ اتنا رو رہی ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک اچھائی کے بارے میں ذکر کروں گی تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ ان کے اندر تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج میں آپ کے سامنے اتنی آزاد نہ بیٹھتی، اور میرا یہ حق نہ ہوتا، اور میں آپ کو جواب دینے کے قابل نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اسلام اور خواتین، اس پر بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو مردوں کے برابر دینی اہلیت دی گئی ہے، یعنی اس طرح کا نہیں کہ مرد اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا یا ثواب ملے گا، اور عورت اگر نیک عمل کرتی ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا یا کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ نیک اعمال چاہے وہ مومن مرد نے کیے ہوں یا مسلمان عورت نے کیے ہوں، دونوں کے دونوں اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی اعمال کے اعتبار سے اور عمل کے قبول کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مردوں کے برابر رکھا ہے۔ اب آئیے ماں کی حیثیت سے ہم عورت کا کردار سمجھتے ہیں، اور اسلام نے عورت کو کہاں رکھا ہے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یہ بچپن ہی میں انتقال ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے۔ رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ جب تشریف لاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کے اپنی چادر بچھا کر کے اپنی یہ ماں کو بٹھاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ، اللہ اکبر، خدمت کرنے والی عورت جن کا نام ام ایمن رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ خادمہ کو صرف ماں کی طرح خدمت کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ میری ماں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے تو ام ایمن رضی اللہ عنہا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہو، مجھے بھی پلا دو۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پر موجود تھی، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان سے خدمت کروا رہی ہیں، آپ ان کو پانی لانے کا کہتی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، نہ کہ یہ ہماری خدمت کریں۔ یہ بات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہی تو ام ایمن رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عائشہ، جتنی میں نے محمد کی خدمت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خدمت تو نے نہیں کی۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عائشہ، یہ میری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ میری ماں کی طرح ہے، میں ان کی بیٹی کی طرح ہوں، اگر یہ مجھے کام کرواتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، میں ان کا کام اور ان کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک خادمہ، خدمت گزار، اور یہ وقت کے کائنات کے امام، نبیوں کے امام، تمام جہانوں کے سردار، لیکن کیا کہتے ہیں اس خادمہ کو؟ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے۔ تو ماں کی حیثیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تو ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ایسی ہی بات ہے تو میرا بیٹا ہے اور یہ آدمی اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میرے بیٹے کو بھی لے لیا،
حالانکہ یہ جانتا ہے کہ یہ بیٹا میری خدمت کرتا ہے، وہ تو مرد ہے، وہ تو اپنا گزارا کیسے بھی کر لے گا، لیکن میں تو عورت ہوں اور یہ بیٹا میرے لیے ہے، یہ میری خدمت کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اس نے میرا بیٹا مجھ سے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اب امام کائنات کا انصاف دیکھیے، اور دنیا نے اس انصاف کو یاد رکھا ہے اور یہ قانون بن گیا شریعت کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کے درد کو سمجھا، اس بچے کو بلایا اور پھر کہا کہ بیٹا یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا باپ ہے، تو ان میں سے کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ اس بچے نے فوراً اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی ماں کے ساتھ بھیج دیا۔ یہیں سے قانون بن گیا کہ بالغ باشعور بچہ اگر ماں باپ دونوں الگ ہو رہے ہوں طلاق یا خلا کے ذریعے، تو اولاد کو یہ اختیار ہے جو بالغ اور باشعور ہو کہ وہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے پاس جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے قانون میں یا دنیا کے کسی بھی قانون میں اگر یہ فیصلہ آتا یا آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ فیصلہ ماں کے حق میں نہیں، بلکہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں اور انہی باتوں کی بنیاد پر پھر دنیا والے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا یا تیسرے کسی کے پاس جائے گا۔ ماں کا دکھ، ماں کا درد، ماں کا دل، ماں کی ممتا، اس کو سمجھا ہے تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور پھر یہ یہاں سے ماں کی عظمت کا اندازہ لگ گیا۔ یہ تو ماں کے بارے میں ہے۔ بیوی کی حیثیت سے خواتین کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے؟ اگر وہ بیوی ہو، سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے، اور باتوں ہی باتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آواز اونچی ہو گئی اور ان کے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں پر موجود ہیں۔ دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہو گئی ہے، تو انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ تھپڑ کے لیے اٹھایا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارنا چاہا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے اور ہاتھ پکڑ لیا، ابو بکر یہ تیری بیٹی ضرور ہے لیکن یہ میری بیوی ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم میری بیوی کو ہاتھ اٹھاؤ اور تھپڑ مارو۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیں آج ہم اور آپ عورتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جوتوں کی نوک یا جوتے کی دھول؟ اس سے بھی زیادہ بدتر معاملات خواتین کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ گواہی اور شہادت اس پر موجود ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو اپنی موجودگی میں حق نہیں دیا کہ وہ میری بیوی کو ہاتھ اٹھائے اور تھپڑ مارے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ باپ بھی کون ہے؟ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، یا ہمارے اور آپ کے باپ کی طرح نہیں، وہ صدیق اکبر ہیں جو تمام انبیاء کے بعد بالاتفاق انسانیت میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگر انہوں نے تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا تو واقعی میں وہ جگہ ہاتھ اٹھانے کی تھی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جگہ تھپڑ مارنے کی نہیں، اور تمہیں یہ حق نہیں کہ تم میری بیوی کو تھپڑ مارو۔ بیوی کے مقام و مرتبہ، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سگے باپ کو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دیتے، ہاتھ پکڑتے ہیں، اور دوسری طرف زندہ جلانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے، جس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کچھ حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اسلام آیا تو عورتوں کا یہ مقام ہوا کہ ہم عورتوں کے بارے میں نبی کی موجودگی میں کچھ کہنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں سے بدتمیزی کرنے، عورتوں پر ظلم اور تشدد کرنے سے ہم ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن کی آیت نہ نازل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا مقام دیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے، دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں کتنے الٹے سیدھے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں عورتوں کی خدمت اور بیوی سے محبت کے حوالے سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور سیدنا عمر جلیل القدر صحابی، ان سے یہ جملہ
سننے کو ملتا ہے. کہتے ہیں ينبغي للرجل ان يكون في اهله كالصبي فاذا كان في القوم كان رجلا. فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس ہو تو وہ بچے کی طرح بن کر کے رہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو بچے کی طرح رہے. جیسے بچے کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، بچوں کے ساتھ دل لگائی کی جا سکتی ہے، اور بچوں سے آدمی جو ہے خوش اور فرحت حاصل کرتا ہے، اور بچوں کا مزاج بالکل نرم اور محبتوں والا انداز ہوتا ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ بیوی کے پاس رہے تو بچے کی طرح رہے، اور قوم میں آئے تو مرد بنے. کتنی اچھی بات ہے. اور اگر یہی بات آج ہمارے معاشرے میں کوئی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی سے محبت ہے، اور غلطی سے ماں باپ کے سامنے اگر کہہ دے تو پھر اس کے اوپر لقب لگ جاتا ہے کہ وہ جورو کا غلام ہے. ہمارے پاس یہی چل رہا ہے. ایک آدمی ساری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جو کر سکتا ہے کرتا ہے، اور سب کے ساتھ اچھا رہتا ہے، سب کے ساتھ حسن سلوک، سب کے حقوق ادا کرتا ہے. لیکن یہ اس کی عادت ہے، اس کی خوبی ہے. اچھائی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ سب کے حقوق ادا کرتا ہے. لیکن یہی اس کی خوبی، شادی کے بعد اگر یہی اپنی بیوی کا بھی حق ادا کر دے تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، گھر والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. صرف خلاف نہیں ہوتے، اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے بیوی کے بہت حقوق بتائے ہیں. جہاں ماں کا حق ہے وہاں بیوی کا بھی حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیویوں کے تعلق سے ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عورتیں مردوں کے لاڑ پیار میں بڑی شوق ہو گئی تھیں، یعنی بد زبانی اور بدتمیزی کرنے لگی تھیں. تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا تھا اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی عورتوں کو تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی عورتوں پر ظلم نہیں کرے گا، اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو. نبی نے منع کر دیا. اب جب منع کر دیا تو ایک لمبا عرصہ تو یہ ٹھیک رہا. کچھ عورتیں بہت شوق ہو گئیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، عورتیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، بدتمیزی کر رہی ہیں شوہروں کے ساتھ. آپ اجازت دے دیں تاکہ ہم ان کو اپنا فرما بردار بنائیں، ہم ان کو سکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یوں ہی اجازت دی کہ سدھارو، سکھاؤ، سمجھاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیا دی؟ لوگ بھرے بیٹھے تھے اور اس رات لوگوں نے اپنی اپنی عورتوں کو، بیویوں کو مارا. 70 عورتیں پیٹی گئیں. اور پھر صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس روتی ہوئی عورتیں آئیں اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور پھر اس کے بعد کہا، یطوف بآل محمد لقد طاف اللیل بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون اولئک خیارکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر 70 عورتیں آئی ہیں اور سب نے شکایت کی ہے اپنے شوہروں کی، ان کے شوہروں نے ان پر ظلم کیا ہے، ان پر ہاتھ اٹھایا ہے. یاد رہے جنہوں نے بھی ایسی حرکت کی ہے وہ بدترین لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ کسی بھی وجہ کے بغیر عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا. اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت اگر سرکش ہو جائے، حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کے طریقے ہیں، پہلے زبانی سمجھایا جائے، اور پھر اگر زبان سے نہیں سمجھتی تو اس کو بستر سے الگ کر دیا جائے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا فائدہ اس سے بھی، تو پھر اس سے بات چیت چھوڑ دی جائے، اور بات چیت بھی گھر کے اندر، باہر نکلے تو کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے ہیں. صرف گھر کے 4 دیواری کے اندر یہ ایک دوسرے سے بات چھوڑے، ایک دوسرے کا بستر الگ ہو، تاکہ عورت کو عبرت آ جائے کہ جو میں نے کیا وہ غلط ہے. اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر قرآن نے کہا کہ فضربوہن، ان کو مارو. اور کیسا مارنا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر بارز ولا مبرح، اور مارو تو اس طرح سے کہ نہ ہی اس کے زخم ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ جگہ ابھر کے سوجن آنی چاہیے، نہ ہی چہرے پر مارنا چاہیے۔ لا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، فرمایا کہ نہ چہرے پر مارو، نہ گلی گلوچ کرو، اور بات چھوڑنی ہے تو بھی گھر کے اندر چھوڑو، باہر کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی بھی آداب بتائے ہیں، یعنی مار پڑی کہ نہیں پڑی، بس اس کو یہ سبق مل جائے، عبرت آ جائے کہ میرا شوہر جو اب تک ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا آج اس نے مجھے مارا ہے۔ چہرے پر نہیں مارنا، اور سوجن آنے کی طرح نہیں مارنا، اور زخم لگ جائے خون نکل آئے اس طرح سے نہیں مارنا، یعنی مارنا نہ مارنے کے برابر ہے۔ کتنے طریقے اور کتنے اصول بتائے گئے ہیں عورتوں کے خیال کے لیے۔ معزز سامعین، یہ تھی بیوی کی حیثیت اسلام میں۔ بیٹی کی حیثیت، اللہ اکبر، بیٹی کی حیثیت، جو لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر شرمندہ ہوتے تھے اور اپنے چہرے چھپایا کرتے تھے، ان کے چہرے کالے ہو جایا کرتے تھے، اسی بیٹی کو اسلام نے اور شارع علیہ السلام نے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مقام بڑھایا اور اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی ایسی تربیت کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہنا پڑا کہ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کردار، ان کی طرح بہترین اخلاق، ان کی بالکل مشابہ اگر کوئی ہے تو ان کی بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا۔ ایسے اخلاق بیٹی میں ڈالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بیٹی کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، دکھنے میں بھی اور اخلاق میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے مقام کو وہاں پہنچا دیا کہ جس کے بارے میں عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی جس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی اس کا قصور نہیں، اس کو کیا چاہیے تھا؟ پیدا ہوئی ہے، اس کا باپ شفقت سے، محبت سے، خوشی سے اپنے گود میں لیتا، اس کو اپنے باپ کا شفیق گود چاہیے تھا، اپنے باپ کی مسکان، اس کی مسکراہٹ چاہیے تھی، اس کا شفقت بھرا، اس کا احسان بھرا اور محبتوں والا سر پر ہاتھ چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک بچی پیدا ہوئی اور باپ نے اسی کو زندہ درگور کر دیا، جس کو باپ کی گود میں کھیلنا چاہیے تھا، باپ کے ہاتھوں وہ زمین میں دفن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ باپ کے ہاتھوں دفن ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے مقام کو اس قدر لوگوں میں بتایا، اس قدر بتایا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جب یہ شہید ہو گئے، ان کی ایک بیٹی تھی، 3 صحابہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ دیکھیے بیٹی کسی اور کی ہے، باپ شہید ہو چکا، یہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور تینوں کہتے ہیں کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ حمزہ میرے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، میں اس بچی کو پالوں گا، میں اس کا کفیل بنوں گا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نہیں، میں رشتہ دار ہوں، میں پالوں گا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ انصاری فرماتے ہیں کہ نہیں، میں پالوں گا۔ اللہ اکبر۔ کسی اور کی بیٹی ہے، پالنے کے لیے صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جس بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب کسی اور کی بیٹی کے لیے، اس کی پرورش کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے مقام کو اس طرح سے بڑھایا ہے۔ بہن کی حیثیت سے عورتوں کے مقام کو کہاں پر رکھا گیا ہے؟ ایک عظیم واقعہ ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نکاح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری سے کیا ہے یا شادی شدہ یعنی بیوہ سے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جوان تھے، تمہیں کنواری سے شادی کر لینی چاہیے تھی، تم اس کے ساتھ محبت کرتے کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ محبت کرتی کھیلتی، آپسی عمر کا تقاضا، آپسی محبتیں اور آپسی الفتیں، اس کا ایک الگ ہی مزہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کنواری سے شادی کر لیتے. تو سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر دیکھیے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری 9 بہنیں ہیں اور میں نے اس لیے بیوہ سے شادی کی تاکہ یہ ان کی تربیت کرے, ان کے دکھ سکھ میں اور ان کو اچھے برے کی تمیز بتا سکے, ایک ماں کی کمی نہ ہو. اس لیے میں نے اپنے جذبات کو مارا, اپنے جذبات پر کنٹرول کیا میری اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے, اور میں نے بیوہ سے شادی کی. سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیں کتنا مقام و مرتبہ ہے بہن کا. اور آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بہن کا حق ہی ختم کر دیا گیا ہے. جو لوگ دیتے ہیں ماشاءاللہ دیتے ہیں, وگرنہ ہمارے معاشرے میں مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں میں, غیر مسلموں کا تو کیا رونا. مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں میں شاید ہی کچھ لوگ ہوں جو بہن کا بھی حصہ نکالتے ہیں, ورنہ بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا. بلکہ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بہن کی شادی کی تھی بس بات ختم ہو گئی, اور بہن کی ہم نے شادی کی باپ کی موجودگی میں, لہٰذا اب اس کو ترکہ نہیں دیا جائے گا. باپ کی موجودگی میں تو بھائی کی بھی شادی ہوئی, پھر اس کو کیوں ترکہ مل رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اس طرح کا معاملہ کیا گیا ہے, بہنوں پر ظلم ہوتا ہے. بہنیں کتنی عظیم اور کتنی پیاری ہیں اس حدیث سے ہمیں اندازہ لگ گیا. خواتین کو اجتماعی طور پر کیا مقام و مرتبہ دیا گیا تھا. ہم نے ماں, بیوی, بیٹی اور بہن کے اعتبار سے تو جان لیا, اجتماعی طور پر یعنی کوئی رشتہ نہیں, عام عورت, اس کو کیا مقام اور کیسی حفاظت دی گئی ہے اسلام میں. آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعہ سنتے ہیں. سیاح میں یعنی تقریباً حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ ایک مسلمان عورت بنو قینوقا کے بازار سے گزر رہی تھی. ایک یہودی نے اس کو چھیڑا, اور چھیڑا بھی کیسے کہ وہ اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اس مسلمان عورت نے اپنے بچاؤ کے لیے, مدد کے لیے آواز لگائی, چلائی. ایک مسلمان صحابی دوڑ کر کے اس کی مدد کے لیے آئے اور یہودی کو دھکا دے کر کے دور کیا. یہودی نے ہاتھا پائی شروع کر دی. مسلمان صحابی نے آخرکار اس ملعون یہودی کو قتل ہی کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. یعنی وہ آدمی ایک عورت کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, ہاتھ مار رہا ہے, تو ایسے میں اسلام کا یہ سپاہی, یہ مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر اللہ رب العالمین کا یہ برگزیدہ صحابی یہ آ کر کے یہ حفاظت کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا جو مقام ہے, عورتوں کو جو آزادی ہے اور عورتوں کی اپنی عزت نفس ہے, اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا اور اس کو کوئی داغدار نہیں کر سکتا. یہ کسی کی بیٹی بھی ہے, کسی کی بہن بھی ہے, کسی کی ماں بھی ہے, اس کو کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر چھو نہیں سکتا اور شرعی احکامات کے بغیر اس کو کوئی اپنا بنا نہیں سکتا. یہ اعلان کر دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عورتوں کے مقام و مرتبے کو بڑھایا ہے. یہودی حائضہ عورتوں کو الگ تھلگ رکھتے تھے. جن عورتوں کو مخصوص ایام آتے ہیں ان عورتوں کو اپنے سے دور رکھتے تھے, بلکہ ساتھ میں کھانا بھی نہیں کھانے دیتے تھے, لیٹتے بھی نہیں تھے, سب کچھ الگ تھلگ. اسلام آیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اصنعوا کل شیء الا النکاح, کہ ان کے ساتھ ہر چیز کرو, کھاؤ پیو بیٹھو بستر پر بھی رکھو اور ان کے ساتھ سو بھی, سوائے جماع کے ہر چیز ان کے ساتھ کر سکتے ہو, اس کی اجازت دی گئی. اللہ اکبر. پہلے لوگ ان کے بنے ہوئے کھانے نہیں کھاتے تھے, ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لیٹی ہوئی تھی. سبحان اللہ, کیا ہی منظر ہے. فرماتے ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی اور اتنے میں مجھے حیض آ گیا. میں اٹھ کر کے وہاں سے چلی گئی اور پھر دوبارہ واپس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے حیض آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے اپنی باہوں میں اور اپنے ہاتھ پر سلا لیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا مقام و مرتبہ دیا, اسلام نے خواتین کو کہاں رکھا, اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. میں کچھ اور باتیں جو ضروری ہیں, جب خواتین کو یہ بات پتہ چل ہی گئی ہے کہ اسلام نے ان کے مقام و مرتبے کو کہاں بٹھایا ہے, کہاں وہ زمین میں دفن ہو رہی تھی اور کہاں ان کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی گئی ہے. اب عورتوں کو کیا کرنا چاہیے, اسلام کے لیے مومن عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟
مومن عورتوں کو اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اسلام کی پروان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے، اسلام پر جم جانا چاہیے، اسلام کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے، اسلام اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، قربانیاں دیں، اسلام کے خاطر ثابت قدمی کا ثبوت دیں۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کچھ خواتین کا آپ کے سامنے ذکر ہیں جنہوں نے اسلام کو کتنا چاہا اور وہ اسلام کے خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حدیث کا نمبر 2217 ہے، 2217 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ محترمہ سارہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں نمرود کا علاقہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے۔ ایک جابر بادشاہ کی زمین سے یہ گزر رہے تھے، بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو اب فی الحال انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ تھا ہی جابر اور بدماش، اس نے کہا کہ ان دونوں کو لے کر کے آؤ، دونوں کو لایا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تیری کیا لگتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن لگتی ہے، اور جا کر کے پھر کہا کہ جاؤ تم اپنی بہن کو میرے پاس بھیجو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے سارہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا اور میرا رشتہ بہن بتایا ہے، تم جا کر کے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے جھوٹا ثابت نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی کتاب میں اور تم بھائی بہن ہیں، اسلام کے اعتبار سے رشتہ تمہارا میرا بھائی بہن کا ہے، اور اب فی الحال دنیا میں تم اور میں دو ہی مسلمان ہیں۔ بہرحال سارہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس بادشاہ نے جب سارہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کے نیت میں اور اس کے دل میں بیماری پیدا ہوئی۔ اس نے سارہ رضی اللہ عنہ کو چھیڑنا چاہا اور ان کی عزت کو خراب کرنا چاہا۔ سارہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی، اور یہ جیسے ہی آدمی سارہ رضی اللہ عنہ کے قریب آتا ہے تو یہ دھڑام سے زمین پر گر جاتا ہے، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ یہ جکڑا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ سارہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا دعا کی دیکھیے، بخاری کے الفاظ ہیں۔ سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے کہا اللہم آمنت بک وبرسولک، وہ رسول ابراہیم پر بھی ایمان لے آئی، اور اے اللہ میں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، لہٰذا تو مجھ پر کسی کافر کو مسلط نہ کر، کافر کو مجھ پر حاوی نہ کر۔ یہ دعا انہوں نے کی۔ اس دعا کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈرنے لگا، کپ کپانے لگا، اور اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کیا۔ اس نے کہا کہ دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، تو سارہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے دعا کی، اس بادشاہ کے لیے دعا کی، تو وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوبارہ وہ آگے بڑھا تو دوبارہ پھر یہ دعا میں لگ گئی، اور دوبارہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، وہ پھر سے جکڑ کر کے زمین پر گر گیا۔ تیسری بار بھی اسی طرح سے ہوا، اور چوتھی بار پھر اس نے جب وہ جکڑ گیا تھا تو اس وقت سارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین سے گھبرا گئی کہ بادشاہ جکڑ گیا ہے اور میرے قریب آنے کے بعد ہی جکڑا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے کہنے لگی اللہم ان یمت یقال ہی قتلتہ، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو مارا ہے۔ اس سارہ نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا، اللہ اس کو بچا لے، اس کو موت نہ دے۔ پھر وہ بچ گیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ یہ تم شیطان لے کر کے آئے ہو۔ اصل میں اسلام سے پہلے جو ہے لوگ جنات پر بڑا یقین رکھتے تھے، اور کسی بھی عجیب اور انہونے کام کا ذمہ دار جنات کو ٹھہراتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم بہت بڑا جن لے کر کے آئے ہو، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی کو بھیجو، اور ہاجر رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دیا گیا، اور یہی ہاجر ہیں جن کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل عرب کے ایک مسلمان عورت، اس کو اپنی عزت کتنی پیاری ہے، اور سب سے اہم بات، جب کبھی عزت خطرے میں ہو یا جب کبھی ایمان خطرے میں ہو
کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو سارہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل ہمارے سامنے ہے۔ خواتین سے میری گزارش ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو سچے دل سے عقیدت کے ساتھ پورے بھروسے سے یاد کریں، اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ کیسی مدد آتی ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے وسیلہ لگایا کس کا؟ اپنے عمل کا۔ کہا کہ اللہ میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر اور تیرے رسول پر، ایمان کا وسیلہ اور اپنے عمل کا وسیلہ، اپنے شوہر کا وسیلہ نہیں لگایا کہ میرا شوہر اللہ ابراہیم ہے اور اس کے وسیلے میں تو میرے یہ گناہوں کو معاف کر اور مجھے نجات دے دے، اس طرح نہیں، اپنی ولایت اور اپنی نیکی کا اللہ کے سامنے وسیلہ رکھا۔ وسیلے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات وسیلہ ہی نہیں مانتے، وسیلہ مانتے ہیں لیکن جو صحیح وسیلہ ہے وہ مانتے ہیں، جو جائز وسیلہ ہے، جو ناجائز وسیلہ ہے مردوں سے مانگنے والا، مردوں کے سامنے جا کر کے یہ کہنا، قبر میں مدفون دفن ہوئے لوگوں سے یہ کہنا کہ آپ ہماری بات اللہ کے پاس پہنچا دیجئے، یہ تو ناجائز وسیلہ ہے۔ ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ بلکہ یہی اصل میں شرک کی بنیاد ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ان 360 جو بت تم نے سجائے ہیں کعبۃ اللہ میں، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بس ان کو اللہ رب العالمین کے اور ہمارے درمیان رکھتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو یہی عقیدہ تو کافروں کا بھی تھا، کفار مکہ کا بھی تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو کافر کہا۔ تو یہی عقیدہ آج مسلمانوں کا بھی ہے۔ شرم کی بات ہے، لیکن صحیح وسیلہ کیا سکتا ہے؟ یا پھر کسی زندہ نیک آدمی سے کہہ سکتا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ معزز سامعین، ایک دوسری خاتون ماشطہ رضی اللہ عنہا کا میں آپ کے سامنے قصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 10,432 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسرا والی رات جب میں جنتوں میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ پاکیزہ اتنی خوبصورت خوشبو کس کی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ماشطہ بنت فرعون کی ہے، فرعون کی بیٹی تھی ماشطہ رضی اللہ عنہا، ان کی یہ خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا واقعہ تو سناؤ۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ماشطہ فرعون کی بیٹیوں میں سے ایک ایمان والی بیٹی تھی۔ یہ فرعون کی کسی ایک بیٹی کی ایک دن کنگھی کر رہی تھی، بال بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر کے نیچے گر جاتی ہے اور وہ کنگھی کو بسم اللہ کہہ کر کے اٹھاتی ہے۔ تو جو بال بنوا رہی تھی اس بیٹی نے کہا کہ تم نے بسم اللہ کہا، اس میں اللہ کا نام لیا، اللہ سے مراد میرا اور تمہارا باپ فرعون ہے نا؟ اس نے کہا کہ نہیں، تجھے غلط فہمی ہے، میرا اور تیرا باپ نہیں بلکہ میرا اور تیرا اور فرعون کا رب وہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا یہ بات میں فرعون کو بتا دوں؟ تو اس ایمان سے بھری ہوئی شہزادی نے کہا کہ ہاں بالکل بتا دو۔ اس کے بعد اس نے فرعون کو یہ بات بتا دی۔ فرعون تو تھا ہی ظالم، اس نے اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، غصے میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ ایک تانبے کی گائے بنائی جائے، تانبے کی گائے بنائی گئی اور کہا کہ اس کو نیچے سے گرم کیا جائے۔ اس کو نیچے سے گرم کیا گیا، ماشطہ کو بلایا جائے، ماشطہ کے بچوں کو بھی بلایا جائے، ماشطہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کو بھی بلایا گیا، ماشطہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ اب اس میں کودو، اور وہاں کے جو جلاد تھے وہ مجبور کر رہے تھے، چنانچہ ایک ایک بچہ کر کے ماشطہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کو اس تانبے کی گرم کھولتی ہوئی گائے میں پھینک دیا۔ آخری بچہ جو شیر خوار بچہ تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا، جو گود میں تھا، ماشطہ رضی اللہ عنہا اس کو لے کر کے آگے بڑھ رہی تھی کہ پھر بچے کا خیال آیا، بہت معصوم بچہ، سوچ کر کے دیکھیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گود میں ہو اور پھر ہمیں اس طرح سے ظلم کیا جائے، ہمیں اس طرح سے مجبور کیا جائے کہ تم اپنے بچے کو لے کر کے آگ میں کودو، تو یہ دنیا کے کسی بھی کلیجے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ ماشطہ رضی اللہ عنہا کے پیر ڈگمگانے لگے اور اس کے بعد تقاعست من اجلہ، پیر کپ کپانے لگے اپنے اس چھوٹے سے بچے کی وجہ سے، وگرنہ ان کا ایمان تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر
وہ چھوٹا سا شیر خوار بچہ ماں کی گود میں سے کہنے لگا اقتحمی یا امہ، اے میری ماں اس آگ میں کود پڑ جا، میری پرواہ نہ کر، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی ولیہ، یہ اللہ رب العالمین کی مخصوص بندی، محبوب بندی، یہ اپنے شیر خاڑ چھوٹے معصوم بچے کو لے کر کے اس میں کود پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں کہ کیا آج مسلمان خواتین کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اتنی آسانیاں اور اتنا آرام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اس کے باوجود مسلمان خواتین اسلام سے کم لگاؤ ہے، اور اسلام کے علاوہ جو دوسرا تمدن کلچر ہے اس سے محبت ہوتی جا رہی ہے، خواتین کو اس سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ ہماری اس امت کی ولیہ ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی میں روایت ہے، حالات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ پر گئے ہوئے اور ان کے شوہر زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ میں لے کر کے گئے ہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ غور سے دل کی کھڑکیوں کو کھول کر کے کانوں کا بوجھ ہٹا کر کے اس واقعے کو سنیے، معلوم ہوگا کہ آج ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج جو خواتین کی شکایتیں ہیں، جو شکوے ہیں، اس پر تو اللہ ہی رحم کرے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا، شوہر موجود نہیں، چھوٹی سی بچی گھر میں موجود ہے، کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہیں۔ بازو ان کے بالکل پڑوس میں ایک یہودی عورت یہودن رہا کرتی تھی، وہ اپنے گھر میں بکری کا گوشت ہنڈیا میں ڈال چکی تھی اور اس کو بنا رہی تھی۔ اس کی خوشبو اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو محسوس ہوئی۔ پینے کو کچھ نہ ہو اور اس کے پاس اپنی جان سے زیادہ عزیز اس کی اپنی چھوٹی معصوم بچی ہو، تو اس کے لیے یہ خوشبو اور یہ کھانے بہت بڑے معنی رکھتے ہیں۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کو یہ خوشبو جب محسوس ہوئی تو ان کو رہا نہیں گیا، اور وہ اس یہودن کے گھر جاتی ہیں، بہانے سے جا کر کے کہتی ہیں کہ مجھے آگ چاہیے، تھوڑی آگ تم دے دو، میں اپنا چولہا جلا لیتی ہوں۔ اس بہانے سے کہ میں جا کر کے آگ مانگوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کھانے کی کوئی چیز دے دے یا کھانا ہی کھلا دے، لیکن اس یہودن نے ان کو آگ ہی دی، وہ لے کر کے گھر آ گئی۔ دوبارہ پھر خوشبو محسوس ہوئی، رہا نہیں گیا، پھر جاتے ہیں، لیکن جا کر کے سوال نہیں کرتی، کہتی کہ مجھے دوبارہ آگ چاہیے، آگ کو بجھا دیا۔ دوبارہ اس نے آگ ہی دی، کھانا نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بار جاتی ہیں اور اسی طرح کا معاملہ کرتی ہیں، پھر آ کر کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اللہ کے سامنے روتی ہیں، اللہ حالات ٹھیک کر، اللہ میری معصوم بچی ہے، اس کو کھانے کے لیے انتظام کر۔ اللہ رب العالمین، شوہر جنگ میں گئے ہوئے ہیں، حالات تو جانتا ہے، تو ہی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہاں دعا کی، اس یہودن عورت کا شوہر گھر پر آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا، اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے دل میں بات ڈال دی، آ کر کے کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں، پڑوسن آئی تھی، اسما آئی تھی۔ تو اس نے کہا فلا آکل منہا ابدا او ترسلی الیہا منہا، یہ کھانا جب تک تم اس کو پہنچاتے نہیں تب تک میں یہ کھانا خود نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، ہے یہودی، اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ یہاں انہوں نے دعا ہی ایسی کی ہے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا، کتنی بڑی بات ہے۔ آج خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے شکایت لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو سناتی ہیں، اللہ اکبر، جن سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور وہ بلکہ ان کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے اس بات کا تماشا بنا دیتے ہیں۔ لیکن خواتین اتنا بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کو کوستی ہیں، حالات کو کوستی ہیں، اور نصیب کو کوستی ہیں، اولاد کو کوستی ہیں، رزق کو کوستی ہیں، بددعائیں دیتی ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا یہ آ کر کے کہتا ہے کہ تم اس کے پاس کھانا پہنچا، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ ایک بڑا برتن
اور اس بڑے برتن کو بھر کر کے شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، اسماء عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہیں، اسماء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ اتنے رشتے، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، اور انداز دیکھیے سبحان اللہ، ہاتھ نہیں پھیلایا، مانگا نہیں، شکوے شکایات نہیں۔ آج ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ ذرا اسماء رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہم اور آپ مسلمان خواتین کو میں گزارش کروں گا کہ ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کا یہ واقعہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ کیا ہمارے حالات ان سے زیادہ خراب ہیں؟ کیا ان سے زیادہ تکلیفیں ہمیں ہیں؟ اور اس کے باوجود بھی پھر ہم ناشکری کے اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ معزز سامعین، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا اسلام کے لیے کس طرح سے حمایت کرتے ہوئے، اسلام کی مدد کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہجرت کا سفر ہے، اسماء رضی اللہ عنہا ہجرت کے سفر کے لیے سامان سفر باندھ رہی ہیں، اور باندھنے کے لیے ان کے پاس رسی تک میسر نہیں، تو اپنی کمر کا ایک وہ تسمہ ان کے پاس تھا، اس کو لے کر کے انہوں نے اس سامان سفر کا، اس توشے کا منہ باندھ دیا۔ ابو جہل آ کر کے پوچھنے لگا کہ تمہارا باپ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے تھپڑ مارا اور ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر کے گر گئی، کان سے خون آنے لگا، اور پھر اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر اس کی جان بھی لے لی جائے پھر بھی یہ محمد کا اور اپنے باپ کا پتہ نہیں بتائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی حمیت، اسلامی حمیت، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ آج کی خواتین میں کہاں پایا جاتا ہے؟ آج ہماری خواتین کیا سوچتی ہیں کہ میں نے گھر میں برتن دھو لیے، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر لیا، جھاڑو لگا لی، کھانا بنا لیا، بس یہ ذمہ داریاں مجھے بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گی، نہ دین سیکھوں گی نہ کسی کو سکھانے کی کوشش کروں گی، نہ دین کے لیے کچھ کروں گی نہ کرنے دوں گی۔ اس طرح کے ہمارے حالات ہیں۔ خواتین اسلام جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہیں، ان کے جذبات اور ان کے جذبات کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ جو ہیں اسی طرح سے زندگی گزاریں۔ معزز سامعین، 9 عمر صحابیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتے؟ جلیبیب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شادی کروں؟ نہ جمال ہے، نہ مال ہے، نہ کمال ہے، نہ مال ہے نہ جمال ہے، کالا کلوٹا ہوں، مال میں نہیں ہے، غریب ہوں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا فلاں گھر پر جاؤ اور جا کر کے وہاں کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ آدمی گیا اور جا کر کے اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو پھر وہ آدمی یعنی بچی کا باپ خوشی سے جھومتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ ساری خوشی کافور ہو گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر جلیبیب کی بات ہے اس کو میں اپنی بیٹی کہاں سے دوں؟ نہ اس کے پاس مال ہے نہ جمال ہے، لہٰذا میں بچی کی ماں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر بچی کی ماں سے مشورہ کیا تو بچی کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی مر جائے گی لیکن میں جلیبیب کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ جلیبیب کالا کلوٹا، اس کو میں اپنی بیٹی کیوں دوں؟ یہاں پر اندر یہ دوشیزہ اللہ کی ولیہ، نبی کی اطاعت کرنے والی، فرمانبردار، اللہ کے حکموں اور رسول اللہ کے حکموں پر راضی ہونے والی اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو اپنے دل و جان سے ماننے والی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس جنتی عورت نے اندر سے کہا کہ والدین اتردانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا یہ تو دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ رشتہ کس کا ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ رشتہ بھیجا کس نے ہے؟ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھیجے ہوئے قاصد کو لوٹانا چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ماں باپ میں اس رشتے پر راضی ہوں، اللہ اکبر۔ اور پھر بچی نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ رسول اللہ نے رشتہ بھیجا ہے، میں اس رشتے پر راضی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما کر کے کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب کسی مومن کے لیے اور کسی مومنہ کے لیے، یعنی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے اور پھر وہ اس فیصلے میں کہے کہ میری بھی خوشی ہونی چاہیے، مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے، میری رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے، مجھے بھی حق ہونا چاہیے، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس عورت سے محبت میں اللہ نے یہ قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دعا دی، کہا اللہم صب علیہم الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہم کدا کدا، اللہ ان پر خیر ہی خیر برسا، ان پر برکتیں ہی برکت نازل فرما، اور اللہ تنگستی غریبی کو ان کے قریب بھی نہ کر۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ دونوں جہاں جلیبیب کے حالات ایسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی، حالات ایسے ہوئے کہ یہ ایک بہت بڑے قافلے جس میں 100 اونٹ ہوا کرتے تھے، ایسے قافلہ جب ان کے شہر اور ان کے گھر کے پاس سے گزرتا تو سب کو رکا کر کے سب کو کھانا کھلاتے اور سب کے لیے کھانا توشے کے طور پر باندھتے اور اس طرح سے سب کو پیسے دیتے اور صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی برکت ڈال دی۔ تو خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ اسلام کو اہمیت دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہو جائیے، اس طرح سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اللہ برکتیں پیدا کرے گا اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں اسلام اور خواتین کے حوالے سے۔ مسلمان خواتین کو کس طرح سے رہنا چاہیے اور کس طرح سے حیا اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ویسے تو بہت ساری باتیں تھیں لیکن بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، تو کچھ باتیں جو ضروری ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تحفظاتی تدابیر، یعنی خواتین کو خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو ان تدبیروں کا، ان احتیاطی راہوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی احتیاطی تدبیر خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں استقرار پکڑیں، ان کا گھر ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ آج کل نہ جانے غیر مسلم خواتین کو دیکھ کر کے ہماری مسلمان عورتوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ بھی باہر نکلنا چاہتی ہیں، بے پردہ نکلنا چاہتی ہیں، کاروبار کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ درست بھی نہیں ہے۔ عورت کی عزت کانچ کی طرح نازک ہوتی ہے، اس کو خواہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ اور یاد رہیں اس کے تعلق سے قرآن اور احادیث میں بڑے دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں بیان فرمایا فلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ، اور فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اپنے گھروں میں استقرار پکڑو، گھر میں رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح بن سمر کر کے باہر نہ نکلو، بن سمر کر کے باہر نہ نکلو۔ میں ایک بہت کڑوی حقیقت بولنے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی ہی شرم کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان عورتیں، نوجوان لڑکیاں بھی اور شادی شدہ کا بھی یہی حال ہے معذرت کے ساتھ، کہ مسلمان لڑکیاں باہر نکلتی ہیں لباس اور برقعے کے اوپر جو کچھ ہے اس پر تو الگ ہی رونا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان لڑکی جب کسی راستے سے جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ نظر نیچی رکھے، سادگی سے چلے، لیکن ہمارے پاس یہ حال ہے کہ ایک لڑکی سادگی سے سیدھا چل رہی ہوتی ہے لیکن اچانک اس کی نظر کسی لڑکے پر پڑتی ہے یا کوئی لڑکا اس کے بازو سے گزرتا ہے تو فوراً اس کی چال میں اور اس کے ڈھنگ میں، اس کے چلنے میں جو ہے ایک عظیم نزاکت آ جاتی ہے، ایک ادا آ جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے اور یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ یعنی ہمیں اللہ رب العالمین کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حیا سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اپنے رب سے کرنا چاہیے اور اس کے بعد نمبر آتا ہے لوگوں کا، اور شادی شدہ عورتوں کا بھی یہی حال ہے۔ یاد رہے اگر اس طرح کا ماحول رہے گا
تو پھر یہی نوبت آئے گی جو آج کل آ رہی ہیں کہ مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں، کیونکہ راستے میں ایک ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس کی وجہ سے آپ کی طرف مائل نہ ہوا جائے۔ راستے میں چلنے کے آداب بتائے گئے۔ مسلمان خاتون لڑکی، نوجوان لڑکی کو اپنے باپ کی عزت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس باپ کو مجھ پر بھروسہ ہے اور اس کی پوری زندگی میں ہوں، اور جو باپ مجھے بچپن سے چھوٹی عمر سے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے پالتا رہا، اور جس کو اپنے سے زیادہ مجھ پر بھروسہ ہے، اگر میں ایسی چیپ اور گندی حرکتیں اگر راستے میں کروں گی اور اس کی وجہ سے جو نتیجہ آئے گا اس کے وجہ اور اس کا وبال جو ہے میرے باپ کی عزت پر آئے گا، میرے باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، میرا باپ بدنام ہو جائے گا۔ لڑکیوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا کہے گا؟ سارے لوگوں میں اٹھائے گا کہ تو برقع تو پہنتی تھی لیکن چال چلن اور اندر سے تیرا انداز ہی بدل جاتا تھا جب کوئی نامحرم تیرے پاس سے گزرتا تھا۔ عجیب بات ہے۔ شادی شدہ خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں سوچیں۔ کوئی اپنے شوہر سے بہتر یا شوہر کے برابر کا آدمی گزر جائے تو اپنے چلنے کا طریقہ نہ بدلیے، اپنے بات کرنے کا اسٹائل نہ بدلیے، اور اپنے کپڑوں کا ڈھنگ اور رنگ نہ بدلیے، بلکہ وہی سادگی ہونی چاہیے۔ اس آدمی کو بالکل بھی نظر انداز کر دیجیے کیونکہ وہ نامحرم ہے۔ اپنے شوہر کے بارے میں سوچئے کہ جس نے ایک کلمے کی وجہ سے آپ کو حلال کیا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کے، اللہ کی امانت ہے آپ اس کے پاس، اور اگر یہ حرکتیں ہمارے اندر ہوں گی تو وہ شوہر جس نے ہمارے خاطر سب کچھ قربان کیا، اور وہ شوہر جو ہمارے خاطر دھوپ نہیں دیکھتا، چھاؤں نہیں دیکھتا، دن نہیں دیکھتا، رات نہیں دیکھتا، کماتا ہے تاکہ بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے اور اس کو خوش رکھ سکے، ہم اسی شوہر کو، اسی بھائی کو، اسی بیٹے کو، اسی باپ کو دھوکہ دینے جا رہی ہیں اگر ہم نے جو ہے راستے میں چلنے کا ڈھنگ بدل دیا۔ سادگی سے چلیے، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، صحیح ابن حبان کی 5599 55 اور 99 میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، کہ عورت جو ہے سراپا اوپر سے نیچے تک پردہ ہے، اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان تاکتا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو لوگوں کی نظر میں خوبصورت بناتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو خوبصورت ہے، تیرا جسم اتنا اچھا ہے، تیرا چہرہ اتنا اچھا ہے، کیوں تو اپنی خوبصورتی کو ضائع کرتی ہے؟ چل لوگوں میں اس کو دکھا، لوگوں کو مائل کر، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ فِي مِن رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہیں اور گھر کے کسی ایک کمرے میں ہوتی ہیں۔ معزز سامعین، مرد اور خواتین کا اختلاط، آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں کہ راستے میں کس طرح سے چلنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث سیدنا ابو اسید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر 5272 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکل کر کے دیکھا مرد اور خواتین دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں، مرد اور خواتین کا اختلاط ہے، مل کر کے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا استأخرن فإنه ليس لكن ان تحققن الفريق، فرماتے ہیں کہ تم راستے کے کنارے سے چلو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم راستے کے درمیان سے چلو، علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے کنارے سے چلو۔ پھر فرماتے ہیں یہاں اللہ کے نبی کا حکم ہوا کہ راستے کے درمیان سے نہ چلو، یہ مردوں کی چلنے کی جگہ ہے، راستے کے کناروں سے چلو، یہ کہنے کی بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ صحابیات اتنا راستے کے کنارے سے چلنے لگی کہ ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے، تلتصق بالجدار حتی ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لسوخها، بالکل قریب دیوار سے چمٹنے کی وجہ سے ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ آج خواتین کا کیا حال ہے؟ اگر مردوں کو خصوصاً اب جو راتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، یہ عید کے قریب بازاروں کا ماحول اتنا گرم ہے اور وہاں پر صرف کالے کالے برقعے ہی نظر آتے ہیں، مردوں کو بھیجا نہیں جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے، یہ جو عشرہ ہے، آخری کے 10 دن ہیں، یہ نیکیاں زیادہ کرنے کے لیے ہے، شاپنگ زیادہ کرنے کے لیے نہیں۔
اس میں گھر میں بیٹھنا چاہیے، اور اگر عید کے لیے نئے کپڑے لینا ہی ہیں تو شوہروں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو کہیں باہر نہ نکلیں۔ اس کی اجازت نہیں کہ بازاروں میں گھومیں اور بازاروں میں جا کر کے نامحرم کے ساتھ جا کر کے کاروبار، ان سے تجارت کریں، ان سے چیزیں خریدیں، ان سے ڈسکاؤنٹ مانگیں، اپنی آواز ان کو بتائیں، ان کو سنائیں اور ان کی آواز سنیں۔ بلکہ مسلمان خواتین، اتنی افسوس کی بات ہے کہ چوڑیوں کی دکان میں چلے جاتی ہیں اور نامحرم کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہن لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ معزز سامعین، ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر کے، دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی باتوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے راستے سے لے کر کے آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر 1862 ہے، 1862 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر کہیں کا سفر نہ کرے، یعنی محرم کے ساتھ ہی سفر کرے۔ باہر جانا ہو تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس کا محرم، اس کا باپ، بھائی، شوہر، بیٹا کوئی ہو محرم، وہ اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ اور کوئی بھی آدمی کسی اکیلی عورت کے پاس جا نہیں سکتا۔ کوئی عورت گھر میں بیٹھی ہے یا عورتیں گھر میں بیٹھی ہوں تو کوئی نامحرم ان کے پاس جا نہیں سکتا۔ ہاں، ان کے پاس اگر کوئی ان کا محرم موجود ہو وہاں پر، یعنی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک نامحرم اس وقت تو آ سکتا ہے، یہ عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے گی۔ لیکن عورت اکیلی ہو تو نامحرم مردوں کو جانے سے منع کر دیا گیا۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا نام جو ہے جنگوں میں لکھا دیا ہے، جہاد کے لیے میں نے اپنا نام لکھا دیا ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ حج کو نکل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: جہاد چھوڑو، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے ساتھ حج کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے پاس ایک کہانی ہے، کیا ہے کہ حج کو جانا ہو تو محرم بہت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، حج کو جاتے وقت تو محرم کو تلاش کرتے ہیں۔ حج عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ اس جگہ پر، پاکیزہ جگہ جانے پر ہم محرم تو تلاش کرتے ہیں، محرم کے بغیر گھر کی خواتین کو حج یا عمرے کو نہیں بھیجتے، لیکن بازاروں میں اور اسی طریقے سے مالوں میں اور اسی طرح سے عرسوں میں، میلوں میں ہم اپنی خواتین کو بھیجتے ہیں، وہاں پر محرم ہمیں یاد نہیں آتا۔ عبادت کی جگہ پر تو محرم ہے، لیکن یہ گندی جگہوں پر، بازاروں میں، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے گندی جگہ بازار ہے۔ یہاں پر جب خواتین جاتی ہیں تو محرم کا خیال نہیں آتا، یہاں محرم نہیں جاتا۔ شادیوں میں جا رہی ہیں، خواتین اکیلی جا رہی ہیں۔ اور ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جوان خاتون، ایک جوان لڑکی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی کو ساتھ میں جوڑا کر کے بھیج دیا جائے تو یہ اس کا محرم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی لڑکی ہے۔ ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان لڑکی، ان دونوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ تم جہاں چاہے سفر کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ دونوں کے لیے محرم ضروری ہے، دونوں کے لیے محرم ضروری ہے۔ یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے فتویٰ لیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، خواتین کو بازاروں میں بھیجتے ہیں اور ساتھ میں کسی ایک چھوٹی بچی کو یا چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس کو ساتھ میں بھیج دیتے ہیں کہ یہ محرم کے طور پر ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جبکہ ہر خاتون کے لیے محرم ضروری ہے۔ تو جہاں پر بھی جانا ہو، ایک حدیث میں واضح ہے کہ اگر ایک دن کا سفر ہو، ایک دن یا ایک رات کا سفر ہو، تو پھر ایسی صورت میں محرم کا ہونا بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر بتائے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5232 ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ایاکم والدخول علی النساء، تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یعنی جہاں عورتیں بیٹھی ہوں مردوں کو جانے سے منع کر دیا گیا، مت جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تو ایک انصاری آدمی نے اٹھ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، افرأیت الحم، آپ ہم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ہم کس کو کہتے ہیں؟ دیور جیٹھ، یہ رشتہ، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ہم۔ جب اللہ کے نبی پردے کے احکامات بتا رہے ہیں
تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ دیور جیٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا عورت کو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحم الموت، کہ یہ دیور اور جیٹ کا رشتہ یہ تو موت ہے، اللہ اکبر، موت کی طرح ہے، یعنی یہاں زیادہ پردہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی چھت کے نیچے ہیں۔ پہلی بات تو جوائنٹ فیملی، اس میں بے پردگی ہوتی ہی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ یہ موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کبھی بھی گناہ کا امکان ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو جائے، بے حیائی ہو جائے، بے پردگی ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ موت ہے، جیسے موت سے ڈرتے ہو، دور بھاگتے ہو، ان رشتوں سے بھی دور رہو، ان سے بھی پردہ کرو۔ سالی، بہنوی، دیور، جیٹ، یاد رکھیں یہ نامحرم رشتے ہیں، اللہ کی قسم۔ بھابھی، یہ نامحرم رشتہ ہے۔ ہمارے پاس ایک عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں بھابھی ماں کی طرح ہے۔ یہ ہندوؤں کا ڈائلاگ آج ہم نے لے لیا ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہ بھابھی ماں کی طرح ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں بھابھی ماں کی طرح ہے۔ بھابھی بھابھی ہی ہے، اور وہ نامحرم ہے۔ دیور کو، جیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی بیویوں سے پردہ کرے، اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنے دیور جیٹ سے پردہ کرے۔ عید کا موقع آئے گا تو یہاں پر جو ہے عید مبارک کے نام پر جو ہے پھپھیری بہن، چچیری بہن، ممیری بہن، خلیری بہن، ان سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں، گلے ملے جاتے ہیں۔ یہ سب حرام رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، نامحرم رشتے ہیں۔ خلیری، چچیری، پھپھیری بہن یہ بہنیں نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ان سے شادی جائز ہے تو پھر ان سے کیسے ملا جا سکتا ہے، ان سے کیسے مسافہ کیا جا سکتا ہے؟ اور جہاں بات آئی ہے مسافے کی، تو آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی باتوں کو مکمل کروں۔ السلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ صحابی رسول معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ حدیث کا نمبر 1657 ہے، 1657 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ۔ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے، کسی مرد کے سر میں لوہے کی میخ گاڑ دی جائے، لوہے کی میخ کسی کے سر میں گاڑ دی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اور ہلکا ہے، آسان ہے اس سے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، نامحرم عورت کو چھوئے۔ اللہ اکبر۔ نہ مسافہ نامحرم سے، نہ ہی گلے ملنا، نہ ہی دیکھنا، نہ ہی عید مبارک کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چور دروازے ہیں جس کے ذریعے بے حیائی عام ہوتی ہے۔ تو خواتین سے میری گزارش ہے کہ یہ جو پردے کے اور حیا کے احکامات ہیں ان کو لازم پکڑیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے ان چیزوں کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2786 ہے، 2786 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عین زانیہ، ہر آنکھ زنا کرتی ہے، یعنی نامحرم کو دیکھنے سے آنکھ کا زنا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، یعنی زانیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلے، کسی مجلس کے پاس سے گزرے، مردوں کے پاس سے گزرے، تو وہ ایسی ایسی ہے، یعنی وہ زانیہ ہے، بدکار ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، حدیث کا نمبر 4174 ہے، 4174 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راستے میں ایک عورت ملی، اور اس عورت سے ان کو خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تقبلوا صلاة لامرأة تطیبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر خوشبو لگائے اور نماز پڑھے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کب تک نہیں قبول کرتا؟ وہ اپنے گھر واپس لوٹے اور گھر جا کر کے غسل جنابت کی طرح پاک صاف غسل کرے، اس خوشبو کو ختم کرے، اس کے بعد پھر نماز پڑھے، پھر اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا۔ خواتین گھر کی چار دیواری میں شوہر کے لیے تو خوشبو لگا سکتی ہیں، لیکن گھر کے باہر نکلے گی تو خوشبو کا استعمال نہیں۔ اور جب بات خوشبو کی ہے تو یاد رکھیں ہمارے پاس یہ سمجھتے ہیں کہ پرفیوم خوشبو ہے۔ عورتوں کی جتنی بھی میک اپ کی چیزیں ہیں، جو بھی جس میں خوشبو آتی ہیں، آئی شیڈ، آئی لائنر، پاؤڈر وغیرہ، یا کسی بھی طرح کا کوئی میک اپ جس سے خوشبو پھوٹتی ہو، اور یہ خوشبو لگا کر کے کوئی خاتون باہر جاتی ہو
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کے نامحرم مردوں کی ناک کی نتنوں میں وہ خوشبو محسوس کی جاتی ہو تو پھر وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین کے لیے ہے وہ مسجد آئیں تو اس کے آداب ہیں، با پردہ بغیر خوشبو کے مسجد آئیں، اور عیدگاہ جائیں با پردہ اور بغیر خوشبو کے عیدگاہ جائیں۔ باہر بھی محرم کے ساتھ بھی جا رہے ہوں تو پردہ نہیں، بلکہ مفسرین اور محدثین نے تو کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ باہر جانا چاہتی ہیں تو بہت پہلے ہی غسل کر لیں، کیونکہ ان کے صابن کی خوشبو بھی باہر نہیں آنی چاہیے۔ تو اس طرح سے احتیاط اسلام میں بتایا گیا ہے۔ معزز سامعین اور سامعات، خواتین اسلام سے میری گزارش ہے کہ جو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید اور نبی کی اتباع پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کی توحید اور نبی کی اتباع پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ جو باتیں قرآن حدیث کے مطابق یہاں پر کہیں گئیں وہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے ہیں، اس پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میرے نفس کی گمراہی اور شیطان کا وسوسہ ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرمائے، اللہ رات کے جاگنے کو قبول فرمائے، قیام اللیل میں قرآن پڑھنے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، مسلمان خواتین کو اپنی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو دل سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شارع علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔